ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن باپ نے بیٹے کو بلا کے کہا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی رہتا ہے۔ اسے ایک پتہ دیا اور کہا کہ وہاں جاؤ اور اس دانا شخص کے پاس جاؤ جس کی دانا اور دانشوری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو کہ خوشی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکا پتے کو سمجھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ پتہ ایک صحرا میں کسی محل کا تھا۔ لڑکا 40 روز سفر میں رہا اور آخر کار اس پتے پر پہنچ گیا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان محل تھا۔ وہ لڑکا اس محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہلکی سی موسیقی لگی ہوئی تھی اور جوک در جوک لوگ تھے۔ اس لڑکے نے ایسا بالکل بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اندر مکمل سناٹا ہوگا اور کوئی بھی شخص نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ طرح طرح کے کھانے میزوں پر سجے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ دانا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں نئے لگتے ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں جاؤں اور یہاں پہ یہ مطلب سمجھوں کہ خوشی کیا ہے۔ اس آدمی نے اسے ایک چمچہ دیا اور کہا کہ اس میں 2 قطرے زیتون کے ڈالو اور یہ زیتون کا تیل کسی صورت گرنے نہ دینا، اور جاؤ میرا محل دیکھو، میں نے بہت خوبصورت محل بنایا ہے۔ لڑکا چمچہ لے کے گیا اور اس میں 2 قطرے زیتون کے تیل کے ڈالے اور محل دیکھنے لگا۔ سیڑھیاں اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ہر جگہ الگ ہی نظارہ تھا۔ بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ جب محل گھوم کے واپس آیا تو وہ آدمی لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے آیا اور کہا کہ ہاں بھائی، تم نے میرے محل میں کیا دیکھا؟ لڑکے نے کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میرا دھیان سارا وقت زیتون کے تیل کے قطروں پر ہی تھا اور میں کچھ بھی دیکھ نہیں پایا صحیح سے، بلکہ مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں یہ تیل گر نہ جائے۔ اس آدمی نے کہا کہ ارے دوبارہ جاؤ اور صحیح سے محل دیکھو میں نے کتنے خوبصورت محل بنایا ہے، کتنے مہنگے مہنگے فالوس اور چیزیں لگوائی ہیں۔ وہ لڑکا دوبارہ گیا۔ لڑکا اوپر گیا اور اب کی بار اس نے ہر چیز کو آنکھ بھر کے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ محل کتنا خوبصورت ہے اور واپس آ گیا۔ اس نے دانا آدمی کے پاس گیا تو دانا آدمی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے باغ میں کتنے اچھے اچھے پھول لگائے ہوئے ہیں، آپ کا محل کتنا خوبصورت ہے، بہت ہی عالی شان ہے اور ہر جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور مہنگے مہنگے چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر دانا آدمی نے کہا اب دیکھو کہ کیا اس چمچ میں تیل ہے؟ اس لڑکے نے جب دیکھا تو تیل نہیں تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو اس لیے دیکھنے گیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ محل کو بغور دیکھ کے آؤ۔ بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ میرے بیٹے، یہ جو تم بات اتنی دور سے مجھ سے سمجھنے آئے تھے، اسی کے لیے میں نے تم سے یہ سب کروایا ہے کہ تم نے پوچھا کہ خوشی کیا ہے، تو خوشی یہ ہے کہ اس چمچ میں سے زیتون کا ایک قطرہ بھی نہ گر سکے۔ ساتھ میں تم پورا محل دیکھ لو، جتنا تم دیکھنا چاہو وہ ہر چیز دیکھ لو۔ ہمیں ان دونوں چیزوں میں توازن برقرار رکھنا ہوگا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جو اس حکمت کو پا لیتا ہے اور اس میں موازنہ برقرار رکھتا ہے وہی خوش رہتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ جو چمچ میں 2 قطرے زیتون کا تیل ہے وہ ہر انسان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایمان ڈالا ہے، اور جو محل ہے وہ دنیا ہے۔ ہم اکثر دنیا کی رنگوں میں کھو کر، دنیا کی خوبصورتی میں کھو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو خوشی یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلیں اور ساتھ میں دنیا بھی دیکھیں، خوش رہیں، دنیا دیکھیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھیں، نماز روزہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم خوش نہ رہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی خوشیوں میں بھی مجھے یاد رکھو۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ قصہ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔